اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران، پارہ نمبر 4، آیت نمبر 161۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وما اور نہیں، کانا ہے، لنبیٍ کسی نبی کے لیے، ان کہ یغل وہ خیانت کرے، ومن اور جو یغلل خیانت کرے گا، یأتی آئے گا، بما اس چیز کے ساتھ جو غلہ خیانت کی ہوئی، یأتی بما غلہ لے آئے گا اپنے ہمراہ خیانت کی ہوئی چیز کو، یوم القیامتی قیامت کے دن، ثم پھر توفا پورا بدلہ دیا جائے گا، کلو ہر نفس نفس کو یعنی انسان کو، ما جو کسبت اس نے کمایا، وہم اور ان پر لا یظلمون ظلم نہ کیا جائے گا۔ اس آیت کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط اور تعلق کچھ اس طرح سے ہے۔ غزوہ احد کے بعد پیدا ہونے والی کیفیات کو، حالات کو اور ان کے جوابات کو اللہ رب العالمین تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو بھی ہم نے پڑھی ہے، منافقین کے ہی ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ آیت کے اندر دونوں لوگ مراد ہو سکتے ہیں، منافقین بھی اور مؤمنین بھی۔ منافقین اس طرح مراد ہو سکتے ہیں، منافق یہ کہتے تھے کہ ہم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا، ہم نے مشورہ دیا، ہمارا مشورہ مانا نہیں گیا۔ اگر ہمارا مشورہ مانا جاتا تو احد کے میدان کے اندر جانیں ضائع نہ ہوتی، شہادتیں نہ ہوتی، قتل نہ ہوتے۔ 70 صحابہ اکرام جو شہید ہوئے ہیں، یہ ہماری مشاورت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے یہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ منافقین اعتراض کر رہے تھے کہ ہمارے مشورہ کے ساتھ خیانت کی گئی ہے، امانت نہیں کی گئی۔ اگر ہمارے مشورہ کے ساتھ امانت داری کا مظاہرہ کیا جاتا تو یہ جانیں ضائع نہ ہوتی۔ اللہ پاک نے ان منافقین کو جواب دیا کہ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ اللہ پاک نے تو مدد کی اور میدان احد کے اندر فتح حاصل ہوئی، لیکن غلطیوں کی وجہ سے یا لغزشوں کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہوئی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ نبی نے خیانت نہیں کی، نبی خائن نہیں ہوتا، نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت سے کام لے۔ ایک اس آیت کا مطلب یہ ہے جو میں نے بیان کر دیا ہے۔ ایک اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد مؤمنین صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب احد کے میدان کے اندر کفار بھاگ گئے تو صحابہ کرام نے کافروں کا تعاقب نہ کیا اور مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جس چیز پر ہم ہاتھ رکھ لیں گے وہ ہماری ہو جائے گی۔ وہ جو اوپر پہاڑی درے پر 50 صحابہ تھے، ان کے ذہن کے اندر بھی یہی بات آئی کہ جب ہم مال غنیمت کے اوپر ہاتھ جا کے رکھ لیں گے تو وہ ہماری ہو جائے گی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساری چیزوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیں اور یہ لے جائیں اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ مال غنیمت کو تقسیم کرنا یہ نبی کی ذمہ داری ہے، یہ نبی کے فرائض میں سے ہے۔ تو تمہیں تو مال غنیمت کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا اور مال غنیمت کے اوپر ہاتھ رکھنا اور کفار کے اس چھوڑے ہوئے سامان کو اپنے گلے سے لگانا اور اس کا مالک بن جانا، اس کی تو تمہیں ضرورت ہی نہیں تھی۔ تمہیں تو انتظار کرنا چاہیے تھا، بلکہ تمہیں تعاقب کرنا چاہیے تھا ان کافروں کا جو بھاگ رہے تھے، ان کا پیچھا کرنا چاہیے تھا اور انہیں دور دراز چھوڑ کے آنا چاہیے تھا تاکہ ان کے اندر دوبارہ حملہ کرنے کی سکت باقی نہ رہتی۔ ان کو تم تھکاتے، ان کو تم بھگاتے، ان کا تم پیچھا کرتے، ان کے اوپر اپنا روب اور اپنا دبدبہ قائم رکھتے، تو تم مال غنیمت کو جمع کرنا شروع ہو گئے، تم مال غنیمت کو سمیٹنا شروع ہو گئے اور مختلف چیزوں کے اوپر تم ہاتھ رکھنا شروع ہو گئے۔ تو کیا تمہارا یہ خیال تھا کہ بعد ازاں یہ نبی خیانت کریں گے؟
یہ تقسیم کے اندر کوئی بددیانتی سے کام لیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے، اب سنیں آیت کو، آپ کو بخوبی آیت کی سمجھ آئے گی۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو لے آئے گا اپنے ساتھ خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن، وہ اس چیز کو اٹھا کے لائے گا، وہ چیز قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ اس نے خیانت کی ہوگی۔ جو چیز خیانت کر کے اس نے اپنے پاس رکھی ہوگی وہ قیامت کے دن اسے اٹھا کے ساتھ لائے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر اسے سزا دے گا اس خیانت کی۔ تو کیسے ممکن ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیانت سے کام لے؟ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا، ہر ایک کو اس کے گناہوں کی سزا دی جائے گی۔ خیانت اتنا بڑا جرم ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا دین لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت نہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کافروں نے کہا تھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بار نبوت کا اعلان فرمایا اپنی 40 سالہ زندگی گزارنے کے بعد، جب پہلی بار سوال کیا کافروں سے کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر میں کہوں کہ پہاڑی کی دوسری جانب سے تمہارے اوپر کوئی لشکر حملہ کرنے والا ہے تو تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ سب کافروں نے بیک زبان کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انت الصادق انت الامین، آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں۔ سو اللہ پاک نے اپنے نبی کی یہ شان بیان فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سراپا امانت دار ہیں، آپ ہی تو امین ہیں، آپ نے ہی تو آ کر امانت کا درس دیا ہے، آپ نے ہی آ کر تو سکھایا ہے کہ امانت ہوتی کیا ہے، امانت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تو لوگ ایک دوسرے کا مال لوٹتے تھے، چوری کرتے تھے، ایک دوسرے پر ڈاکہ زنی کرتے تھے، دوسروں کے مالوں کو چھینتے تھے اور دوسروں کے مالوں کے اوپر ناجائز قبضے کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس شخص نے کسی کی 1 انچ زمین کے اوپر بھی ناجائز قبضہ کیا تو 7 زمینوں کو توق بنا کر اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، اور اسے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا زمین کے اندر دھنسانے کا عذاب دے گا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے خلاف ہے کہ وہ خیانت سے کام لیں۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم سکون کے ساتھ، سہارے کے ساتھ تمام کام سر انجام دیتے، جنگ کو اور غزوے کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناسب سمجھتے، آپ جب غزوے سے واپس پلٹتے تو آپ اس سارے سامان کو انتہائی انصاف کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ تمہارے اندر تقسیم فرماتے۔ اب آگے سنیے گا، آفا من اتبع رضوان اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے آ کا معنی ہوتا ہے کیا، فمن، جس نے، اتبع پیروی کی، رضوان اللہ اللہ کی رضا کی، کا من، کاف کا معنی ہے کی طرح، من جس طرح، با حقدار بن گیا ہے، بسخط غضب کا، من اللہ اللہ کے، ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ، جہنم جہنم ہے، وبئس المصیر اور یہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو سمجھیے گا، آفا من اتبع رضوان اللہ، تو کیا جس نے پیروی کی رضائے الہی کی، کا من اس کی طرح ہو سکتا ہے جو باء بسخط من اللہ، حقدار بن گیا ہے اللہ کی ناراضی کا۔ جس شخص نے اللہ کی رضا کو چاہا، جو اللہ کی رضا کا طلبگار ہے، کیا وہ شخص، اللہ کی رضا کو چاہنے والا، کیا وہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کا باعث بنا، اللہ کے غضب کا حقدار بنا، اللہ کی ناراضی کا حقدار بنا؟ اللہ پاک فرما رہا ہے کیا یہ 2 شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ یوں سمجھ لیں، ایک وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو گیا، ایک وہ ہے جس سے اللہ ناراض ہو گیا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
ایک وہ ہے جو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے اور ایک وہ ہے جو اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہے، کیا یہ دونوں بندے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا پچھلی آیت کے ساتھ اگر آپ تعلق جوڑیں تو اس کا معنی یہ بنے گا، ایک ہے امانت دار اور ایک ہے خائن، خیانت کرنے والا۔ امانت دار کو اللہ پسند کرتا ہے، خائن کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ خائن اللہ کی ناراضی کا مستحق ہو گیا، خائن، خیانت کرنے والا اللہ کے غضب کا حقدار ہو گیا۔ اب سوچیں، اللہ پاک پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، ذرا سوچ کر بتاؤ کہ کیا وہ شخص جو امانت دار ہے اور امانت داری کا مظاہرہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے، یہ شخص کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو بددیانتی سے کام لے، خیانت سے کام لے، ہیرا پھیری سے کام لے، مکاری سے کام لے، دجل، دھوکہ، فریب سے کام لے اور اللہ کے غضب کا مستحق بن جائے؟ کیا یہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے، جو اللہ کی ناراضی کا مستحق بنا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بڑی ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی، لوٹنے کی۔ اب آگے اللہ پاک فرماتا ہے، آیت کا نمبر ہے 163، اللہ پاک فرماتا ہے، ہم درجات عند اللہ، ہم یہ لوگ، درجات درجے ہیں، عند اللہ اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں درجہ بدرجہ لوگ ہیں۔ امانت داروں کے اندر بھی درجے سب کے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اب آگے سنیے گا، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ امانت داری بھی اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ کوئی بھی نیک عمل ہو اللہ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سراسر ریاکاری کے لیے عمل کرتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے لیکن اس کے خلوص کے اندر کمی ہوتی ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن بوجھل دل کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اس کا درجہ اللہ کے ہاں پھر ایک جیسا تو نہیں ہو سکتا۔ جو انتہائی خوش دلی کے ساتھ کسی نیک کام کو سر انجام دیتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا درجہ بلند ہوگا، اور جو قدرے بوجھل دل کے ساتھ، گھٹن کے ساتھ، بوجھ دل کے اوپر رکھتے ہوئے کسی نیک کام کو سر انجام دیتا ہے، اس کا درجہ اور ہوگا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ کے ہاں درجے ہر ایک کے ایک جیسے نہیں ہیں، الگ الگ درجے ہیں۔ جنت کے اندر کچھ لوگوں کے درجے انتہائی عالی شان ہوں گے، کچھ انتہائی بلند درجوں پر فائز ہوں گے اور کچھ انتہائی نچلے درجوں پر فائز ہوں گے۔ جنت کے اندر بھی درجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امانت داری عطا فرمائے، نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ بدگمانی سے بچائے۔ بدگمانی ایک بہت بڑا گناہ ہے، دوسروں کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ یہی منع کیا گیا مؤمنین کو بھی اور منافقین کو بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں تم کسی بھی بدگمانی کا شکار نہ ہونا۔ یہ نبی سراسر امانت کا پیکر ہیں، امانت کا مجموعہ ہیں، امانت کا سرچشمہ ہیں، امانت کا ماخذ و منبع ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے بھی محفوظ فرمائے، اپنے احکام کے اوپر صحیح طور پر کامل طریقے سے عمل پیرا ہونے، اپنے احکام کے اندر غور و فکر کرنے اور ان آیتوں کو ترجمہ، تفسیر، تشریح کے ساتھ پڑھنے اور ان کا پیغام پوری دنیا کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے آیت نمبر 164 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم